آپ کا جو فیڈ بیک ہے نا وہ بڑا مزہ دیتا ہے. جب ہماری پروڈکشن کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہم پورا ایک مہینہ پلان کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک صاحبہ کا میسج آیا, انہوں نے کہا کہ توثیق صاحب آپ مختلف بیماریوں اور ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بیماریوں کا حل بھی بتا رہے ہوتے ہیں مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ. جو آپ کو موروثی بیماری ہے, جس کا آپ شکار ہیں سال ہر سال سے, جس نے آپ کی زندگی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے, اس بیماری پہ تو آپ نے کبھی بات نہیں کی. اور میں نے سوچا واقعی یار جو اپنا مسئلہ ہے وہ تو کبھی میں مشورہ لیا ہی نہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ آرتھرائٹس پہ بات کریں, جو کہ ایک موروثی بیماری ہے, اور بظاہر اس کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ الحمدللہ اس طرح سے کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے, لیکن یہ زندگی کو بہت بڑا چیلنج دے جاتی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر ریحان اپل کو آج ہم نے مدعو کیا ہے, جو کہ بنیادی طور پہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, لیکن یہ آلٹرنیٹ میڈیسن, یہ کہتے ہیں ایلوپیتھی میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر طرح کے طریقہ علاج سے جو اچھا مل رہا ہے اس کو شامل کرنا چاہیے, اور آرتھرائٹس پہ ان کا بہت سا کام ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم ڈاکٹر ریحان, کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر ہے, شکریہ. گڈ ٹو ہیو یو آن دا سیٹس. شکریہ فار انویٹیشن. اچھا جی, تو کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے تو میرا خیال ہے یہ بتائیں کہ جو آپ کا آلٹرنیٹ میڈیسن والا کہانی ہے, ویسے تو کہتے ہیں نا جو ہومیوپیتھک والے ہوتے ہیں وہ ایلوپیتھک کو نہیں مانتے, وہ حکیم کو نہیں مانتے, حکیم کہتا ہے یہ غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر ایک کے اندر اچھی اچھی چیزیں, اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. دیکھیں مین اسٹریم میڈیسن تو ایلوپیتھک ہی ہے, اس میں بڑی ریسرچز بڑے کام ہو رہے ہیں, اور آبویسلی اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ گرے ایریاز وہاں پر بھی ہیں, اور آلٹرنیٹیو میں بھی کچھ گرے ایریاز ہیں سرٹنلی, اور کبھی بھی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرفیکٹ سائنس ہے یا یہ پرفیکٹ سائنس ہے. مجھے لگتا ہے جس میں پیشنٹ کی آسانی ہو, ہمیں اپنی منزل پہ جانے تک لگ رہا ہو کہ یہ ہمیں ایک آسان اور ایزی راستہ نظر آ رہا ہے, اور اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہو, تو دیر از نو ہارم مکس اینڈ میچ ہم دونوں کو رکھیں, یا اگر الون اس کو کر سکتے ہیں مکس اینڈ میچ. یہ مکس اینڈ میچ اچھا آپ نے استعمال کیا, بالکل کر سکتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹرز کو کوئی انا کا مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کسی اور طریقہ علاج کو کیوں سوئچ کریں. از دس ٹرو, یا آپ کے خیال میں بنتا ہے انا کا مسئلہ؟ توصیف بھائی, اگر نیت یہ ہونا کہ مریض کو فائدہ ہونا چاہیے تو پھر میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں یہ بہت نیچے رہ جاتی ہیں. بات انا کا مسئلہ تو نہیں, دونوں سائنسز ہیں, دونوں کی اپنی افادیت ہے, دونوں کی اپنی اپ سائڈ ہے, دونوں کی اپنی ڈاؤن سائڈ ہے, تو اس میں تو کوئی ایسی ہم نہیں بات کر سکتے. تو آپ ایلوپیتھک میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ کو بھی انڈورس کرتے ہیں؟ مین تو میں اسی کو کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ مجھے جہاں پر گیپس نظر آتے ہیں, کیونکہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں وہ تقریباً سب جگہوں سے ہو کر آ چکے ہوتے ہیں, تو اس لیے میرے پاس مزید خالی ایلوپیتھک میں بڑا کم مارجن ہوتا ہے کہ میں کیا اور دوں, سب کچھ لیا ہوتا ہے. تو اس میں مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ وٹ ایڈیشن کین بی گیون فار دا بینیفٹ آف دا سچویشن. تو اس حوالے سے بالکل ٹھیک. اب بڑھتے ہیں جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت ساری سلائڈز لے کے آئے ہیں, کنٹرول روم ساتھ ساتھ سلائڈ پلے کرے گا, کیونکہ آرتھرائٹس ایک ایسا مرض ہے جو کہ دکھائے بغیر ممکن نہیں تھا کہ اس پہ بات کی جائے. تو جی پہلی سلائڈ جو ہے ڈاکٹر صاحب, اب آپ ساتھ ساتھ اسکرین دیکھتے جائیں اور ایکسپلین کرتے جائیں. آج کا جس طرح ٹاپک تھا آرتھرائٹس, تو اس میں سب سے پہلا ہمیں ایک نارمل جوڑ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آرتھرائٹس کے حوالے سے آرتھرائٹس ہم کہتے ہیں جوڑ کی سوزش کو, ٹھیک ہے. تو ہم اگر دیکھ رہے ہیں نا تو دو ہڈیاں جہاں بھی مل رہی ہیں نا, اس کا پورا ایک جوائنٹ کیپسول ہوتا ہے, جو ایک جھلی سی ہوتی ہے ممبرین, جس کے اندر سے رطوبت اور کچھ سیکریشنز نکل رہی ہوتی ہیں, جو کہ ہمارے جوڑ کے اندر ایک صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوبریکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. بازو ہے یہ ہمارا ایلبو جوائنٹ, اس میں یہ وہ آ رہا ہے, یعنی کونی کا نہیں, یہ آپ کا نی جوائنٹ ہے, گھٹنے کا. اوکے. تو اس میں یہ صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے حوالے سے کہ ایک جوڑ اوپر سے ہڈی آ رہی ہے, ایک نیچے ہے, اس کے درمیان میں ایک کارٹلیجنس اسموتھ بون ہے جو وائٹ سی ہوتی ہے, سلپری سی, جو اکثر جوڑ میں ہم نے دیکھی ہوتی ہے, اور باقی جوائنٹ کیپسول ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہو گیا ایک ہیلدی جوائنٹ. یہ ایک ہیلدی. اب آگے بڑھیں گے جی, کنٹرول روم ساتھ ساتھ آپ ہمیں ایک سلائڈ سے دوسری سلائڈ پہ جمپ لگاتے جائیں. ہم جناب جمپے لگانے میں بڑے تیز ہیں. اچھا جی, what are different forms of arthritis؟ اچھا, بیسکلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں, دیکھیں زندگی کے اندر آپ کی اسکیلیٹل ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہے ہر کسی کی زندگی کے اندر, جس میں جوڑ اور ہڈیوں کا اور آپ کا ان کی ہیلتھ اچھی رہنا ضروری ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ہم کامنسٹ ڈیفائن کریں تو ہم مختلف وجوہات کی بنا پہ آرتھرائٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کون سی قسم ہے, کس وجہ سے ہوا. تو ڈی جنریٹو آرتھرائٹس پہ اگر ہم بات کریں تو یہ پہلا آرتھرائٹس ہے جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں, جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ, جو کہ ایجنگ کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتا ہے, اور اس کے ساتھ لیکن بچوں کا بھی میں دیکھ رہا ہوں الگ سے بھی ہے,
انفیکشس آرتھرائٹس بھی ہے. جی بچوں میں آرتھرائٹس اگر ہم دیکھیں تو وہ جوینائل، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو دوسرا پھر آتے ہیں انفلیمیٹری آرتھرائٹس جس میں انفلیمیشن کی وجہ ہوتی ہے. انفلیمیشن جس طرح ہم کہتے ہیں سوزش. سو پہلا حصہ ہوا توڑ پھوڑ والا، پھر ہوا انفلیمیشن والا. اب انفلیمیشن کی بے تحاشا قسمیں ہیں. وہ انفلیمیشن میں ہمارا ریمیٹائڈ نمبر 1 آ جاتا ہے جس میں جوڑ کی وہ جو میمبرین میں نے شروع میں بات کی تھی جو جھلی کی تھی. تو جب جھلی کی بیماری ہوگی آگے جا کے ہم سلائیڈ میں وہ میں جی میرے خیال ہے ساتھ ساتھ اگلی سلائڈز پہ بھی چلتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب انہی کی آگے تفصیل بتا رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹائپس آ گئی ہیں. یہ آسٹیو آرتھرائٹس، سورائٹک آرتھرائٹس ہو جاتی ہیں. جی نہیں رومیٹائڈ میں عام طور پہ ٹیڑیاں ہوتی ہیں. ہاں وہ رائٹ سائڈ میں. جی جو آسٹیو ہے اس میں ہم نے جس طرح بتایا تھا کہ صرف ہڈیاں جہاں پر آپس میں جڑتی ہیں وہ سرفیس جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہیں. چاہے گھٹنا ہے چاہے ہاتھ کی انگلی کا کوئی ایک جوڑ ہے. زیادہ تر وہ جوڑ ہوتے ہیں جس میں ہمارا باڈی کا وزن ویٹ بیئرنگ جوائنٹ جس طرح اینکل، ہپ، نی، ان 3 کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہیں. بالکل یعنی کولے کی ہڈی، گھٹنے کی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی، ان پہ وزن ہمارا آتا ہے. ان پہ وزن ٹھیک. اسی طرح ہماری اسپائن پہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس کے. لیکن اسپائن پہ ایک انفلیمیشن بھی افیکٹ کرتی ہے جس میں انکائلوزنگ، اگر ہم اسپونڈلائٹس کی بات کریں تو وہ آسٹیو کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ایک اس طرح سے سمجھنے کی بات ہے کہ اکثر یہ چیزیں نا پیرلل جب ایک خاص ٹائم تک انفلیمیشن چل رہی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر یہ توڑ پھوڑ کا عمل بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. میں نا اس سٹیج آف سیگمنٹ پہ بہت کم وقت ڈاکٹر صاحب اس لیے لگانا چاہ رہا ہوں کہ اصل بات ہم نے کرنی ہے اس کے علاج اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن پہ. تو میں چاہوں گا کہ سلائڈز ہم جلدی جلدی کمپلیٹ کریں تاکہ اس کے بعد اصل جو کام ہے جدے واسطے تانوں سے بلایا وہ تے پوچھی نا تواڈے کولوں. ہاں جی یہ کیا ہے؟ تو ہم جب انفلیمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں رومیٹائڈ آ جاتا ہے، اس میں ایس ایل ای آ جاتا ہے، اس میں انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس آ جاتا ہے. جڑے بھی آ جاتے ہیں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب ہمیں ڈاکٹر نہیں بنانا آپ نے آج. ہاں ہم مریض ہیں. یہ جس طرح اچھا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ ہپ جوائنٹ ہے کولے کا جو ہم اس میں یہ آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے ہمیں ڈیمیجز نظر آ رہے ہیں. جوڑ کا فاصلہ کم ہو گیا، یعنی بھر رہی ہے ہڈی. ایک ہڈی آپس میں فرکشن اس کے افیکٹ کی وجہ سے اتنا فاصلہ کم ہو گیا کہ وہ آپس کے رگڑ کی وجہ سے اور موبلٹی کو پھر افیکٹ کر رہی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. جی نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں گے. کنٹرول یہ بھی اگین یہ نی جوائنٹ ہے جس کے اندر اگین وہ لیفٹ پہ آپ کو ہیلدی اور رائٹ پہ آپ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آسٹیو آرتھریٹک چینجز ساری نظر آ رہی ہیں. بالکل کہ جس کے اندر اوپر سے جو ملائم ہڈی ہے یہ ڈیمیج ہو رہی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا. اگر وزن زیادہ ہو. جی کنٹرول روم آپ سے گزارش ہے کہ اگلی سلائیڈ پہ جائیں گے. یہ ایکس رے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوائنٹ سپیس آپ کو یہاں پر بالکل ختم ہوتی نظر آئی. جو اس سے پہلے سلائیڈ تھی اسی کی ریفلیکشن ہے ایکس رے کے اندر. وہ وہاں پہ اچھا وہ ہیلدی ہے جس کے اندر سپیس ہونی چاہیے. سپیس ایک خاص سپیس ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں وہاں پر وہ تقریباً ایک سائڈ پہ بالکل جڑ ہی گیا تقریباً. ویری رائٹ ویری رائٹ ویری رائٹ. اچھا یہ بھی آسٹیو آرتھرائٹس پاؤں کی ہڈی ہے. پاؤں کی ہڈی میں جس طرح پچھلے جوڑ پہ ہمیں اوپر والی سلائڈ پہ آسٹیو اور نیچے رومیٹائڈ، نیچے سوزش والا ہے اوپر ڈی جنریشن والا ہے. نیکسٹ. یہ تو مجھے لگ رہا ہے تقریباً میرے پاؤں کی تصویر ہے. اور یہ جس میں وہ ٹیڑھا پن. اب رومیٹائڈ جو ہے نا انفلیمیشن والا یہ اکثر چھوٹے جوڑوں کو افیکٹ کرتا ہے جو ہاتھوں کے ہیں، پاؤں کے چھوٹے جوڑ ہیں. آسٹیو اسی طرح جس پہ وزن زیادہ ہوتا ہے بڑے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے. یہ بھی پھر ٹپیکل ایگزامپل ہے آسٹیو آرتھرائٹس کی چھوٹی ہڈیوں. یہ والا ڈاکٹر صاحب ایکس رے میں کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے آپ نے میرا ایکس رے کہیں سے ڈھونڈ کے نکالا. اچھا یہ ٹپیکل رومیٹائڈ میں جب ہڈیوں کافی ایڈوانس ہو جائے اگر ہم سوزش کو ٹائم پہ نہ ایڈریس کریں تو اس کی وجہ سے پھر یہ ٹیڑھا پن. اور آپ نے بہت سے بزرگوں میں دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ اسی طرح سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ. جی اچھا وہ زیادہ تر آسٹیو آرتھرائٹس میں آتے ہیں. یہ والا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ ینگ جو آپ بچوں کی بھی بات کرتے ہیں یہ بچوں میں بھی آ جاتا ہے. بچوں میں بھی جو وینائل جس کو ہم کہتے ہیں نا بچوں سے سٹارٹ ہو گیا تو ان کو تو پھر بڑھاپے میں جا کے زیادہ مسئلہ ہوتا ہوگا. جی یہ مختلف قسمیں اس میں اگین وہی مختلف قسم کے ایکس ریز کے امیجز ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں چینجز جو ٹائم کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں جب ہم علاج ٹائم پہ نہیں کرتے. تو جی آگے چلیں گے. جی کوئی رہ گئی سلائیڈ. یہ ہاتھ کا جی اگین یہ اسی کے ایڈوانس رومیٹائڈ کی ایڈوانسڈ پریزنٹیشن انٹریٹڈ پیشنٹس کے اندر یہ سینیریو بنتا ہے. اور یہ ایک کرسٹلز جوڑ کے اندر گاؤٹ جس کو ہم کہتے ہیں یورک ایسڈ بڑا کامن ایک ایشو ہے. یہ انگوٹھے کا جو بڑا جوڑ ہے اس کے اندر ہمیں سوزش نظر آتی ہے جس کی وجہ سے کرسٹلز اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈیمیج کرتے ہیں. اب بتائیں اب ہمارے 3 سوال ہیں آپ سے کہ
کرنا کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ علاج مطلب بڑا یہ کیونکہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے اور آپ کے پورے لائف سٹائل. سو ہمیں 2-3 ٹپس دیں کہ جو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں وہ کیا کریں. کوئی خاص ٹیسٹ ہے یا کوئی ایسی طریقہ علاج ہے کہ کیا اس کو کیا جائے یا اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی جائے, اس کے بارے میں بتائیں. اور یہ کیا موروثی ہے, مطلب والدہ کو یا والد کو ہے تو بچوں کو ہوگی یا نہیں؟ بالکل, اس میں موروثی ایلیمنٹ بھی ہے. آسٹیو آرتھرائٹس میں ہمیں اکثر جینیٹک ڈسپوزیشن مل رہی ہوتی ہے, رومیٹائڈ کے اندر بھی اسی طرح مل رہا ہوتا ہے. پین بڑا امپورٹنٹ ایک مارکر ہے جو ہمیں ڈاکٹر کی طرف لے کر جاتا ہے یا اس کو سوچ آتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. جب بھی پین آتی ہے نا, ہم دیکھیں کہ یہ کون سی قسم ہے, پھر اس قسم کے مطابق ہم نے اس کو علاج کرنا ہوگا, اسی کے مطابق اس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کرنے ہوں گے. تو سب سے بیسک اگر ہم ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایکس رے ایک اچھا ٹیسٹ ہے جو اچھی انفارمیشن دیتا ہے. خون کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہمیں سوزش کا بتاتے ہیں, جس میں CRP ایک ٹیسٹ ہے, ESR ایک ٹیسٹ ہے. پھر جب ہمیں اگر سوزش اس میں نظر آ رہی ہو تو پھر ہم رومیٹائڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں, NTCCP ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں ٹائم پہ بر وقت کہ مسئلہ کیا ہے. یورک ایسڈ کا ویلیو ہمیں دیکھ لینی چاہیے, یا اگر ہمیں فیملی ہسٹری کوئی آٹو امیون ڈیزیز کی, کیونکہ ایک جو انفلیمیشن والے ہیں وہ آٹو امیون والے مسائل کی وجہ سے ہیں, جس میں اپنا ہی مدافعاتی نظام جو ہے نا جسم کے خلاف کام کر سکتے ہیں. پھر کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریل انفیکشن سے ہوتی ہیں, جس کو ہم سیپٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں. وہ ایک جوڑ میں ہو سکتا ہے یا ملٹیپل جوڑوں میں ہو سکتا ہے. ایک بیماری ہوتی ہے لائم ڈیزیز, جو کہ ایک خاص قسم کے کٹمل کے کاٹنے سے پہلے بخار ہونا, پھر اس کے بعد ایڈوانس ہونے کی اگر سٹیج سمپٹمز اس کے بالکل آرتھرائٹس, وہ پھر ملٹی جوائنٹ کو بھی وہ بھی انگیج کرتا ہے, لیٹ سٹیج کے اندر وہ کرتا ہے. انٹرسٹنگ. ہاؤ ٹو اسپاٹ لائم ڈیزیز؟ سو لائم ڈیزیز یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہمارا کوئی ایسا ایکسپوجر ہوا ہے جس میں ہمیں کسی اکثر ہم جب ایک خاص قسم کے کھٹمل ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بہت چھوٹے ہوتے ہیں, 3-4 ملی میٹر کے, اتنا چھوٹا سا سائز ہے ان کا. اور وہ بعض اوقات ہمیں کاٹ لیتے ہیں. اگر ہم نے فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی نکر پہنی ہے اور ہم ایسی گھاس والی یا زیادہ وائلڈ ایریا کے اندر کہیں جیسے مچھر کاٹتے ہیں, تو یہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک ہم اس کو کہتے ہیں بل آئی ٹائپ کا لیجن, جس میں درمیان میں ریڈ اور ایک ریڈ سرکل ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہمیں بخار ہو, ہمیں بخار جیسے سمپٹمز ہوں سارے, لیکن یہ تو میرا خیال ہے یہ ارلی سٹیج ہے, اور یہ تو علاج کے ساتھ فوری طور پہ ٹھیک ہو, بالکل اینٹی بایوٹک دینے سے, ٹائملی پک کرنے سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن بہت ایڈوانس سٹیج کے اندر یہ پھر جوڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے, یہ نروس سسٹم کو بھی کرتا ہے, ایون ہارٹ کو بھی. اس کی جو کنڈکشن کا سسٹم ہے نا, اس کو بھی یہ اتنا ایک عام سا بیکٹیریا. اچھا جی, واپس آتے ہیں ہم آرتھرائٹس, جو مین آرتھرائٹس ہے اس کے اوپر تھوڑی سی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے بارے میں بتائیے, کہ جن کے پاؤں میں آرتھرائٹس بہت زیادہ افیکٹ کرے, جیسا کہ میرا ہے, اور مطلب آپ پھر ہر طرح کا جوتا آپ نہیں پہن سکتے, اپنے شوق آپ پورے نہیں کر سکتے, اور اسی طرح کے اور لائف کے اندر موڈیفیکیشنز کرنی پڑتی ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ what to do, do's and don'ts کیا ہے؟ جی, یہ بہت ہی اچھا آپ نے پوائنٹ ڈسکس کیا. انفیکٹ سب سے کی جو اس پورے سیشن کی مجھے نظر آتی ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم لائف سٹائل ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم اپنا ہر انسان کے وزن کا ایک اپنی ہائٹ کے ساتھ ایک تناسب ہوتا ہے, جس کو ہم BMI کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے BMI پہ توجہ رکھیں, ہم وزن کو زیادہ نہ بڑھنے دیں, دیٹ از اے فرسٹ اسٹیپ. ان ایکٹیو لائف سٹائل جو انفارچونیٹلی اب چلنا شروع ہو گئے, اس میں بالکل اپنے آپ کو نہ رکھیں, ایکٹیو لائف سٹائل رکھیں, غذا کا خیال رکھیں. ہم نے یورک ایسڈ کی بات کی تھی, ہائی پیورین ڈائٹ, صرف گوشت کے اوپر رہنے سے آپ کے کرسٹلز فارمیشن, یورک ایسڈ کے ویلیوز سب لوگوں کی نہیں, لیکن کچھ جس میں ولنریبلٹی ہو بڑھ سکتے ہیں, اور وہ پھر ایونچولی جا کے چیزوں کو متاثر کرتی ہیں. باقی جس طرح ہم نے بیکٹیریل کازز کی بات کی, تو صاف ہائیجین کا خیال رکھیں. اور اچھا, کچھ کیسز کے اندر پھر سرجری بھی ریکمینڈ ہوتی ہے, جس سے پاؤں بہت زیادہ اگر ٹیڑھا ہو گیا, یا گھٹنوں کے آج کل نی ریپلیسمنٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس کی کوئی خاص ایج ہے کہ جی اتنے سے پہلے نہ کریں یا اتنے کے بعد نہ کریں؟ وہ بھی اکثر ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی مطلب 50 سے پہلے نہیں, ذرا ہونے دیں اس کو, اس کے بعد کریں. سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں, ایک تو ہم اگر ٹرامیٹک یا اسپورٹس انجری کی بات کریں, وچ کین ہیپن ان اینی ایج, ڈپینڈس کہ وہ نی کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہ منسکس ہوتے ہیں, کچھ لیگامنٹ ہوتے ہیں, اگر وہ ٹوٹ گئے ہیں تو ہمیں شاید ٹائم سے پہلے سرجری کو سوچنا پڑے, جو لوگ کئی دفعہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کیسز آسٹیو آرتھرائٹس جو کہ یوزلی ایجنگ کے ساتھ لنکڈ ہے, ٹھیک ہے, جب وہ بہت ایڈوانس ہو جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ کا وزن بھی زیادہ ہے
اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, اس کو شوگر بھی ہے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب اس کی ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو وہ پھر اس کی وہ موربیڈیٹیز جو ہیں ساری مل کے وہ تو اس کی کوالٹی آف لائف کو بہت جلدی خراب کر دیں گی. تو ہمیں اس کیسز میں بھی پھر دیکھنا چاہیے. پہلے ہم آبویسلی ہم سرجری کی آپشن پہ لاسٹ پہ جاتے ہیں, پہلے ہم ٹاپیکل میڈیسنس پہ جاتے ہیں, پھر ہم اورل میڈیسنس پہ جاتے ہیں, پھر ہم انٹرا آرٹیکولر انجیکشنس کے اوپر بات کرتے ہیں جس میں اسٹیرائڈ آتے ہیں, لوبریکیٹنگ ہائلورون ٹائپ کی چیزیں وہ آ جاتی ہیں. سرجری بالکل ایک لاسٹ ایک آپشن ہے. پھر ہم اس کے علاوہ سپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں جس میں گلوکوزامین ہے, کیلشیم ہے. ہم اپنی غذا اتنی متوازن رکھیں کہ جس کے اندر ہمیں اچھی مقدار کیلشیم کی, وائٹامن ڈی کی اور ان چیزوں کی ایک تناسب سے مل رہی ہو. گرین لیفی ویجیٹیبل کے اندر وائٹامن ڈی اچھا ہے, کیلشیم کی کوانٹٹی اچھی ہے. سیلمن کی بات کریں, اگر گوشت لینا ہی ہے تو فش, اس میں وائٹامن ڈی, فش وغیرہ, فش اور سبزیاں یہ اچھی چیزیں اس طرف جائے. لیکن جو وزن والی آپ نے بات کی تو میرا ذاتی تجربہ ہے, جب میرا وزن بڑھ جاتا ہے تو مجھے آرتھرائٹس کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے وزن میں کم اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ ان بیچارے 2 ہی گھٹنے, ان کو کتنا ان پہ آپ بوجھ ڈالیں. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک ایوریج 65 to 70 ایئرس کی اگر لائف میں ہم دیکھیں تو یہ ہمارے جوڑ جو ہے نا, ان کی افادیت اور ان کی ویلیو ہمیں بہت زیادہ رکھنی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے. آپ کی باقی بیماریوں کا بھی, آپ کی جو موبلٹی ہے یہ آپ کی ایموشنز کو, آپ کی ہیلتھ کو, دونوں کو, کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہے اگر یہ خراب ہو تو. بالکل. ڈاکٹر ریحان, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ریحان سے یا آرتھرائٹس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ہمارے انسٹاگرام پہ ضرور ہمیں یاد کیجیے گا. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رابعہ فجر ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنا ایک سٹانس, اپنا ایک ٹیک رکھتی ہیں, اور گرل ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ان کے بڑے انٹرسٹنگ سولوشنس ہیں فار سوسائٹی لائک پاکستان, جس کو ہم فیچر کریں گے رائزنگ پاکستان میں اس بریک کے بعد. رہیے میرے ساتھ.